بہت زمانہ پہلے ایک عظیم و شان سلطنت تھی جس کا بادشاہ نہایت ذہین اور انصاف پسند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھیں، سونے کے رنگ والے گنبد سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ محل میں ملبوس کنیزیں، بہادر سپاہی، نرم مزاج وزیر اور بے حد آسائشیں موجود تھیں۔ غرض بادشاہ کی زندگی مکمل نظر آتی تھی، لیکن انسان کی زندگی میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو سونے کے پہاڑ بھی پورا جواب نہیں بن سکتے۔ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو دل میں کانٹے کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام خاص وزیروں کو شاہی دیوان میں اکٹھا کیا۔ دیوان کا فرش سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، دیواروں پر نایاب نقش و نگار تھے اور بلند محرابوں سے روشنی اندر اترتی ہوئی چمک رہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے آہستہ آہستہ اٹھ کر کہا، اے میرے وزیروں، آج میں تم سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا صحیح اور مکمل جواب جس نے دے دیا، میں اس پر اتنی دولت نچھاور کروں گا کہ آنے والی 10 نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ دیوان میں ہلکی سی سرگوشی سی ہوئی۔ وزیر آپس میں نظریں ملانے لگے۔ پہلا وزیر اٹھا اور بولا، جہاں پناہ، دنیا کی سب سے ضروری چیز وقت ہے۔ وقت اگر گزر جائے تو کوئی خزانہ اسے واپس نہیں لا سکتا۔ بادشاہ نے سر ہلایا مگر وہ مطمئن نہ ہوا۔ دوسرا وزیر اٹھا، عالی جاہ، سب سے اہم چیز روزی ہے، یعنی کھانا۔ بھوکے انسان کے پاس نہ سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ جینے کا حوصلہ۔ بادشاہ نے سنا مگر پھر بھی چہرے پر تاثرات نہ بدلے۔ تیسرا وزیر، جو نہایت دانا سمجھا جاتا تھا، ادب سے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، سب سے اہم چیز آزادی ہے۔ آزادی کے بغیر انسان کی زندگی قید خانہ بن جاتی ہے، خواہ وہ سونے کے محل میں کیوں نہ رہتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے تینوں کی باتیں غور سے سنی مگر اس نے نہ خوشی ظاہر کی نہ اتفاق۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری باتیں سنی مگر تم میں سے کسی نے وہ نہیں کہا جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیوان میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے دل کی بے چینی۔ اس دن شام کو بادشاہ اپنے عظیم محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ نیلگوں آسمان پر شام کی سرخی پھیل رہی تھی، پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی تھی، پانی کے فوارے روشنی میں جگمگا رہے تھے، کنیزیں رقص کر رہی تھیں، ساز بجائے جا رہے تھے، لذیذ کھانوں کی پلیٹیں بادشاہ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں۔ مگر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی گھٹ تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے دل کے اندر کوئی بوجھ ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ رقص دیکھ کر بھی مسکرا نہ سکا۔ کھانے کے ذائقے بھی اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے بادشاہ کو محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ملک میں سازشیں تھیں، دشمن سرگرم تھے اور بادشاہ کے محافظوں نے اس کی حفاظت کے لیے حکم دیا تھا کہ بادشاہ سلامت کسی صورت محل سے باہر قدم نہ رکھیں۔ یہ بات بادشاہ کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ دنیا اس کے قدموں میں تھی مگر وہ اپنے ہی محل کی دیواروں کا قیدی تھا۔ تنہائی کی رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ چاند آسمان پر اپنی اداس روشنی پھیلا رہا تھا، بھیگی ہوا بند دروازوں کے نیچے سے اندر آ رہی تھی۔ بادشاہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر دور کہیں شہر کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ روشنی اسے بلا رہی ہو، اسے آزادی سے پکار رہی ہو۔ دل میں بے حد تڑپ ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنا دروازہ کھولا۔ لمبے خاموش راہداریوں میں اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ محل کے باہر کے دروازے کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی وہ باہر کے دروازے کے قریب پہنچا، جہاں پناہ، آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہر طرف سخت پہرے تھے، محافظوں کے چہروں پر سیاہ نقاب، ہاتھوں میں تیز دھار نیزے اور آنکھوں میں چوکس نظر تھی۔ بادشاہ کو یوں لگا جیسے وہ خود قیدی ہے، اس سلطنت کا قیدی جس کا وہ مالک تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک چیخ سی دب گئی۔ بادشاہ کا سوال، سب سے خاص آدمی سے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ دل میں درد تھا، ذہن میں اضطراب تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد اس کا سب سے خاص، سب سے وفادار اور سب سے پرانا خادم تیزی سے اندر آیا۔ وہ بادشاہ کا بچپن سے دیکھا ہوا شخص تھا جس نے ہمیشہ سچ کہا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں واقعی اتنا بے بس ہوں؟ کیا مجھے یہ قید قبول کر لینی چاہیے؟ کیا ایک بادشاہ آزادی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ خادم نے جھکتے ہوئے کہا،
आका, सोने के कमरे, नरम बिस्तर, लजीज खाने, नाच गाना, ये सब सिर्फ जिस्म को खुश करते हैं, मगर दिल सिर्फ आज़ादी से खुश होता है। बादशाह ने खामोशी से सुना। खादिम ने मजीद कहा, इंसान जब आज़ाद होता है तो चाहे उसके पास कुछ ना हो वो अमीर होता है, मगर जब आज़ादी छिन जाए तो चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो वो कैदी बन जाता है। बादशाह के चेहरे पर आंसू चमकने लगे। वो पहली बार खुलकर अपनी सच्चाई को समझ रहा था। बादशाह की गहरी सोच। उसने खुद से कहा, वजीर कह रहे थे खाना ज़रूरी है, कोई वक्त कह रहा था, मगर हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। उस रात बादशाह पूरी रात ना सो सका। वो चांद को देखता रहा, वो हवा की आवाज़ सुनता रहा, वो दीवारों पर चलती अपनी ही परछाई को देखता रहा, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया, आज़ादी दौलत नहीं, दौलत आज़ादी नहीं खरीद सकती, आसाइशें सुकून नहीं देती, सुकून आज़ादी में होता है। अगली सुबह महल के बड़े दरबार में एक बार फिर दरबारी जमा हुए। रात भर की बेचैनी ने बादशाह की आंखों में अजीब सी गहराई पैदा कर दी थी। वजीर सोच रहे थे कि शायद बादशाह किसी को सजा देगा, शायद कोई नया हुक्म सुनाएगा, या शायद किसी नए मशवरे की तवक्को है। बादशाह संगे मरमर के तख्त पर बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वो शाहाना अकड़ नहीं थी। आज उसकी निगाहों में इंसानियत, समझ और एहसास की रोशनी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह ने फरमान दिया, उस वजीर को मेरे सामने लाया जाए जिसने कल कहा था कि दुनिया की सबसे अहम चीज़ आज़ादी है। दरबार में हल्की सी सरगोशी फैल गई। वो वजीर जिसके चेहरे पर हमेशा गहरी समझ और सादगी झलकती थी, झुकते हुए आगे बढ़ा। उसने अदब से हाथ बांधे और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे गौर से देखा। उसकी आवाज़ भारी थी मगर टूटती हुई। कल तुमने कहा कि आज़ादी सबसे अहम है। उस वक्त मुझे तुम्हारी बात अधूरी लगी, मगर रात, पूरी रात मैंने वो सच अपनी आंखों से देखा है। वजीर ने खामोशी से सर झुकाया। बादशाह ने आगे कहा, मेरे पास खजाने हैं, ताकत है, खादिम है, कनीज़ें हैं, नाच गाना है, लजीज खाने हैं, मगर जब मैं अपने ही महल से बाहर नहीं निकल सकता तो ये सब किस काम के। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं बादशाह होकर भी कैदी हूँ वजीर, और तुमने वो सच कहा था जिसे मैं कल समझ न सका था। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिपाही, वजीर, कनीज़ें सब हैरानी से बादशाह को देख रहे थे। बादशाह ने आहिस्ता से उठकर कहा, आज़ादी के बगैर तख्त भी बेमानी है, और आज़ादी के साथ छोटा सा झोंपड़ा भी बादशाही बन जाता है। फिर उसने हुक्म दिया, वजीर दाना, आज से तुम मेरा सबसे ख़ास मुशीर हो, क्योंकि तुमने वो कहा जिसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत और आज़ादी की कीमत सबसे ज़्यादा है। वज़ीर की आंखें भर आएं। उसने कदम चूमने चाहे, मगर बादशाह ने रोक लिया। बादशाह ने सबको मुखातिब करके कहा, आज से इस सल्तनत में एक नया फरमान है। कोई ताकत, कोई साजिश, कोई खौफ ऐसा नहीं होगा जो मेरी या मेरे रियाया की आज़ादी छीने। आज़ादी हमारा सबसे बड़ा ख़जाना है और हम उसकी हिफाजत करेंगे। दरबार में तालियां गूंज उठी। हर चेहरे पर खुशी थी। उस वज़ीर की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच कहने और सच को कबूल करवाने वालों के हिस्से में आती है। और उस दिन से बादशाह ने पहली बार खुद को बादशाह नहीं बल्कि आज़ाद इंसान महसूस किया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद कहानियों को एंजॉय करें।